أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ، امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا لاسٹ لیسن، جس میں تھا اسٹینڈنگ فتحہ ضمہ کسرہ، رائٹ، انورٹڈ ضمہ، اسٹینڈنگ فتحہ اینڈ اسٹینڈنگ کسرہ، اور ہم نے تنوین بھی دیکھا تھا الحمدللہ۔ دیٹ واز ویری ایزی، اور آئی ہوپ کہ آپ سب نے ریویژن بھی کیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ایک اور رول جو بہت ہی ایزی ہے، اور آپ سب یہ اپنے ریسیٹیشن میں پڑھ بھی رہی ہیں الحمدللہ۔ اس کو اور بہتر کر لیں آج انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں دا رولنگ شدہ، اوکے۔ جی شدہ کسے کہتے ہیں؟ شدت کو، رائٹ، شدت سے جب پڑھا جاتا ہے نا، اس کو ہم شدہ کہتے ہیں۔ تو اس کا جو سائن ہے اس طرح، ڈبلیو جو انگلش کا ہوتا ہے نا، ڈبلیو اس طرح ہوتا ہے، اور یہ ورڈز کے لیٹرز کے اوپر ہوتا ہے۔ جب بھی یہ لیٹرز کے اوپر ہوتا ہے تو ہم اس لیٹر کو تھوڑا سا سٹریس دے کر پڑھیں گے، تھوڑی شدت کے ساتھ پڑھیں گے، رائٹ، کیونکہ جب بھی یہ لیٹر کے اوپر ہوتا ہے تو اس لیٹر میں ایک ہی لیٹر دو بار ہوتا ہے، اوکے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دکھاتی ہوں، اگر یہ لیٹر ہے با اور اس کے اوپر آیا ہے فتحہ تو اس کو ہم کہیں گے با، لیکن فتحہ کے ساتھ اگر یہ سائن آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر چھپا ہے ایک اور با، اوکے۔ سیم تھنگ ود ادر لیٹرز، اگر تا ہم نے لیا تو سیم تھنگ، اگر اس کے اوپر آیا فتحہ تو یہ ہو گیا تا، اگر ہم نے اس پہ لگایا شدہ تو یہ ہے ڈبل تا، اس کے اندر دو تا ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو تا بولیں یا اس کو بابا بولیں، بلکہ اس کو ہم سٹریس کے ساتھ پڑھیں گے۔ ضرور اس سے پہلے ایک ورڈ اور ایک اور لیٹر ہوتا ہی ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر ہم لیں حمزہ ود فتحہ تو اس کو ہم پڑھیں گے اتا، اور اس کو ہم پڑھیں گے ابا، ویری ایزی۔ سیم ود ضمہ، اتو، ابو، اور سیم ود کسرہ، ابی، اتی، اوکے۔ ماشاءاللہ، ویری ایزی، ویری سمپل، الحمدللہ۔ جی تو جی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک لیٹر ہوتا ہے ساکنہ اور ایک ہوتا ہے متحرک۔ متحرک کا میننگ کیا ہے ہم نے سب دیکھا تھا جب ہم نے حرکہ دیکھا۔ حرکہ میں کیا ہم نے سیکھا؟ جس بھی لیٹر کے اوپر فتحہ ضمہ کسرہ ہوتا ہے اس لیٹر کو ہم متحرک لیٹر کہتے ہیں، یعنی حرکہ، جس لیٹر پہ حرکہ ہو متحرک۔ اسی طرح جس لیٹر پہ شدہ ہو اسے ہم مشدد کہتے ہیں، اوکے، مشدد۔ جیسے اگر ہے با تو با مشدد، تا تو تا مشدد، اوکے، الحمدللہ۔ جی تو ایک لیٹر میں کیا دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ کہ ایک شدہ والے لیٹر، مشدد لیٹر پہ ایک ساکن حروف بھی ہوتا ہے اور ایک متحرک بھی ہوتا ہے۔ وہ کس طرح میں آپ کو دکھاؤں گی۔ فار ایگزامپل اگر دس از اے لیٹر، اوکے، فرسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے لیٹر با، تو پہلے اس کو ہم ساکن کی طرح پڑھیں گے اب، اوکے، اب، اس کے بعد اس پہ لگائیں گے فتحہ ابا، اوکے، اوکے، ویری سمپل اینڈ ویری ایزی۔ تو ایک شدہ والے لیٹر میں ایک ہوتا ہے ساکن لیٹر اور ایک ہوتا ہے متحرک، چاہے وہ فتحہ کے ساتھ ہو، کسرہ کے ساتھ ہو یا ضمہ کے ساتھ، الحمدللہ، ویری سمپل اینڈ ویری ایزی۔ میں آپ کو لیٹرز کے ساتھ دکھاؤں گی تو آپ کو اور بھی زیادہ ایزی فیل ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں لیٹرز کے ساتھ، جسٹ لائک ہم نے ساکنہ پڑھا اسی طرح ہم لیٹرز کو اس سے پہلے، کیونکہ صرف با کو ہم ود شدہ نہیں پڑھ سکتے نا، با اس طرح نہیں پڑھ سکتے، اس سے پہلے کا جو لیٹر ہے
اگر وہ متحرک ہے تو اس کے ساتھ اگر لگا کر پڑھیں گے تو بہت آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو ہر ایک لیٹر کو ہم حمزہ وتھ فتحہ لگا کے پڑھیں گے. حمزہ فتحہ، با مشدد وہ بھی فتحہ کے ساتھ ہے، با فتحہ مشدد کہیں گے اس کو. ابا، اوکے کسرہ کے ساتھ. ابی ضمہ کے ساتھ. ابو، ویری ایزی رائٹ. ابا، ابی، ابو. اتا، اتی، اتو، رائٹ الحمدللہ. اثا، اثی، اثو، الحمدللہ. اس کو ہم زیادہ لمبا بھی نہیں کھینچیں گے، جیسے سب یہاں نہیں. اگر اس پہ آیا الف مد تو ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں فتحہ، کسرہ اور ضمہ ہی ہے، رائٹ. اگر اس پہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش یعنی کھڑا فتحہ، کھڑی کسرہ اور الٹا ضمہ جو ہے وہ آ گیا تو بھی ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں، جیسے اثا، اثی، اثو کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں ہم جب پڑھ رہے ہیں اس کو فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ تو ایک ہی حرکت لمبا کیا جائے گا. جو بھی اس کے ساتھ حرکت لگی ہوگی اس سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کتنا لمبا کیا جائے گا. اب فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ it should be stretched only for one count. اور اگر ہم اس کو ہم فتحتین، ضمتین، کسرتین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اثن، 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 اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. بس دھیان رکھیں کہ ہمیں سٹریس ہونا چاہیے. ابن، ابن، ابن بھی پڑھ سکتے ہیں. اوکے، جب بھی تشدید آتی ہے تو سٹریس دے کر پڑھیں گے اس پہ. دیٹس اٹ. اس کے بعد کی جو بھی رولنگ ہے سیم ہوگی. تنوین کے ساتھ ہو، واو الف یا مد کے ساتھ ہو تو ہم اس کو سیم پڑھیں گے، جیسے الف مد کے ساتھ ابا، واو مد کے ساتھ ابو، یا مد کے ساتھ ابی، اس طرح انشاءاللہ. تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں فرسٹ. ابا، ابی، ابو. اتا، اتی، اتو. اثا، اثی، اثو. اجا، اجی، اجو. اح، یہاں دیکھیں تھوڑا چیلنجنگ ہے، یہ ح ہے، رائٹ. اح، احی، احو. بہت ہی دھیان سے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ میرے پیچھے پڑھ رہی ہیں انشاءاللہ. اح، احی، احو. اخ، اخی، اخو. اوکے، اخ، اخی، اخو. اد، ادی، ادو. جی الحمدللہ. ذال کے ساتھ کوشش کریں کہ نو بزنگ ساؤنڈ ان ذال، اونلی ان ز. اوکے، اذی، اذو. را موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے. nothing to worry. را فتحہ، را ضمہ should be heavy in all the cases، چاہے اس پہ تشدید ہو یا نہ ہو، رائٹ. اری لائٹ ہوگا ری. اری، ارو. ازا، اوکے بزنگ ساؤنڈ. ازی، ازو. یہاں وزلنگ ساؤنڈ ہوگا اسا، اسی، اسو. اشا، اشی، اشو. اوکے، ویری ویری ایزی الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں ہیوی لیٹرز، جو 4 ہیوی لیٹرز ہیں جو بہت زیادہ ہیوی ہیں. اصا، اصی، اسو. اوکے، آپ میں سے اکثر مسٹیک یہ کر رہی ہیں کہ یہ جو 4 لیٹرز ہیں ان کو واو کے ساتھ پروناؤنس کر رہی ہیں. ہیوی کرنے کی جگہ اسوا کے لیے زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں. اس کو اسوا نہ کہیں، اسوی نہ کہیں، اسوو نہ کہیں، بلکہ صرف زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں تو آٹومیٹیکلی موٹا ہو جائے گا. اسوا، اصی. سی اور اسوی میں ڈیفرنس ہے نا، سوی نہیں بولنا ہے، اصی، اسو. جی سسٹر، اگر آپ نے جسٹ ناؤ جوائن کیا تو انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ کو سن لیں، انشاءاللہ اس میں ایوری تھنگ ول بی دیر. اوکے، تو اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. میں لاسٹ میں ریویژن کرتی ہوں نا تب آپ کو سمجھ آ جائے گا. اصا، اصی، اسو. اٹ شوڈ بی ہیوی. ضاد کے لیے کیا کرنا ہے، سائڈ آف دا ٹنگ جو ہے آپ کی اس کا استعمال کر کے پڑھیں. اضا، اضی، اضو. اوکے، اٹ شوڈ بی ہیوی. اطا، اطا، اطی، اطی، اطو. اضا، اضی،
ان لیٹرز میں جب بھی ہیوی لیٹرز آتے ہیں ان کا امپورٹنٹ رول آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر اس سے پہلے کا لیٹر لائٹ ہو تو ہم اس کو ہیوی نہیں کریں گے، اوکے، کیونکہ یہ تھوڑا چیلنجنگ ہوتا ہے جب بھی ہیوی لیٹر سے پہلے کا لیٹر لائٹ ہوتا ہے نا، تو وہ لیٹر کو بھی ہم ہیوی کر دیتے ہیں، اس کا بہت ہی خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہیوی لیٹر ہے تو کوئی پرابلم نہیں، اگر دیکھیں اب تو ہے، تو سے پہلے کا لیٹر اگر یہاں پر حمزہ ہے، اگر قوف ہوتا ہے تو قط، تو اٹ ول بی ایزی بیکاز قوف کے لیے بھی ہم زبان کی جڑ اٹھا رہے ہیں، تو کے لیے کنٹینیو رکھنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر لائٹ لیٹرز ہوں تو ہم اس کو لائٹ رکھیں گے، تو اس کو ہم ہیوی کرنے کے چکر میں تو نہیں پڑھیں گے، تو نہیں، او نہیں، اے تو، اوکے، اس طرح انشاءاللہ، اوی، او، اوکے، پہلے بولیں، اس کے بعد اوکے، with stress ہوگا، ہیوی ہوگا، اس کو گا نہیں پڑھیں گے، گا نہیں پڑھیں گے، اوکے، افا، افی، افو، اقو، اقی، اقو، اکا، اکی، اکو، اللہ، الی، الو، اوہ، اوی، اوو، اہا، اہی، اہو، ایا، ای، ایو، اوکے، الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے شدہ کو، اوکے، الحمدللہ۔ تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں پر فا، قاف، کاف، لام کے بعد نون اور میم آنا تھا، جو یہاں پر انکلوڈڈ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی نون اور میم کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے ایک اور رول اپلائی کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں غنہ۔ اب ہم سیکھیں گے ہمارا جو 5th رہ گیا تھا الخیشوم، رائٹ؟ الخیشوم میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ناک میں آواز جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں غنہ، اور یہ صرف میم اور نون کی ہی صفات ہے، اوکے؟ نون اور میم پہ جب بھی اس طرح کا تشدید ہوتا ہے تو ہم اس کو 2 حرکت لمبا غنہ کریں گے۔ کتنے حرکت لمبا؟ 2 حرکت لمبا غنہ کریں گے۔ عربی میں اور کوئی نیزل ساؤنڈ کو ہم الخیشوم کہتے ہیں، عربی میں کوئی اور حروف نہیں ہے جن کے اندر یہ صفات ہے، صرف میم اور نون کے اندر یہ صفات ہے، اوکے؟ دوسروں کو ہم نے وداؤٹ اینی نیزل ساؤنڈ پڑھا، جیسے با کو ہم نے ابا صرف سٹریس دیا، جیسے با 2 ہیں، لیکن نون اور میم کے اندر ہم غنہ کریں گے۔ آپ کو میں پڑھ کر دکھاتی ہوں، 2 حرکت لمبا ہوگا، آپ اپنی مٹھی کو دوبارہ سے کلوز کریں اور پہلے ایک انگلی اوپن کریں، اس کے بعد اور ایک انگلی جب آپ پڑھیں گی میم اور نون، اوکے؟ اب دیکھیں، امی، امو، اوکے؟ کوشش رہے کہ اس سے پہلے کے لیٹر پہ نیزلائزیشن نہ ہو، اس سے پہلے کے لیٹر پہ غنہ نہ ہو، نہیں پڑھنا، ام، امی، امو، ان، انی، انو، اوکے؟ غنہ ہے 2 حرکت، ہمارے ناک میں آواز ٹھہرنی چاہیے، جاری رہنی ہوگی ناک میں آواز، اوکے؟ آئی ہوپ آپ سب پیچھے پڑھ رہی ہیں، امی، امو، ان، انی، انو، اوکے، الحمدللہ، ویری ایزی۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں غنہ کی۔ یہ ساری پریکٹس تو ایزی ہے، لیکن اگر آپ کو کویشچنز ہیں تو آپ مجھے بعد میں پوچھ سکتی ہیں، پہلے ہم ان ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، دیکھیں یہاں پر ہے میم مشدد، ثم احیاہم، ثم احیاہم، میم مشدد ہے، انا یکون، انا یکون، یہاں کون سا رول آیا ہے آپ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں، مائکس کو انمیوٹ نہ کریں۔ یکونو، کاف کے اوپر ہے ضمہ، اس کے بعد آیا ہے واو، واو مدہ ہے، ماشاءاللہ جی سسٹر ہانا آپ نے ٹھیک کہا، جی سسٹر مریم آپ سب ٹھیک کہہ رہی ہیں، الحمدللہ، اوکے، ویری گڈ۔ اب یہاں نیکسٹ دیکھتے ہیں، جی ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ ان آیت، یہاں کون سا آیا ہے؟
इन्ना आयता, अलिफ मद, माशाअल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब ठीक लिख रही हैं। यज़ुन्नून, यज़ुन्नून, कौन सी मद आई है? वाव मद, माशाअल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा आप सब ने। मिम्मा, यहाँ देखिए तजदीद है लेकिन उसके बाद है अलिफ, तो ये कौन सा मद है? मिम्मा, दो हरकत लंबा होगा, अलिफ मद्दा है, माशाअल्लाह। मिम्मा रज़क़नाकुम, रो मोटा पड़ा जाएगा, कौफ आया है, कौफ के ऊपर है साकिना, तो हम कौफ को क्या करेंगे? साकिन रूल्स याद करें, कौफ पे है कलकला करेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वेरी गुड सिस्टर, आपने ठीक कहा। मिम्मा रज़क़नाकुम, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। लम यतसन्नह, लम यतसन्नह, नून पे है तजदीद, तो हम इसको गुन्ना करेंगे। सुम्मा नक्सूहा, ओके, सू लेटर वर्ड सू जो है यहाँ पर कौन सा मद आया है? सू, जी माशाअल्लाह, आपने ठीक कहा, वाव मद आया है। और है, इसमें कौन सा मद आया है? जी माशाअल्लाह, अलिफ मद आया है, आपने ठीक कहा, ठीक लिख रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और रूल आई है यहाँ पे, बताएं कि कैफ पे है साकिना, तो हम क्या करेंगे? हम्स करेंगे, ठीक कहा आपने, माशाअल्लाह, वेरी गुड। सुम्मा नक्सूहा, नक्सूहा, इस तरह पढ़ेंगे, माशाअल्लाह, वेरी गुड। फसुरहुन्ना, फसुरहुन्ना, रॉ साकिना मोटा होगा इंशाअल्लाह। हम आज रॉ के भी रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार मैं रहती हूँ कि रॉ को यहाँ हैवी, यहाँ लाइट किया जाएगा। आपको आगे के रूल्स पढ़ने में कंफ्यूजन होगी अगर आप आज नहीं जानेंगे कि रॉ कब हैवी और कब लाइट होगा, ओके। फसुरहुन्ना लियत्मइन्ना क़ल्बी, अब मुझे बताएं कि तो पे कौन सी साकिना की रूल अप्लाई हो रही है? माशाअल्लाह, वेरी गुड सिस्टर हना, आपने ठीक कहा, तो पे हो रहा है क़लक़ला, लियत्मइन्ना क़ल्बी, जी माशाअल्लाह, सब ठीक लिख रही हैं। क़ल्बी, यहाँ कौन सा आया है? बा, कसरा के बाद है या, तो माशाअल्लाह आपने ठीक कहा, या मद आया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखते हैं, वला, वला में कौन सा मद आया है? लाम के बाद है अलिफ और लाम के ऊपर है फतहा, जी इट इज अलिफ मद्दा है, माशाअल्लाह, वेरी गुड। वला तयम्ममू, तयम्ममू, ओके, यहाँ पे मीम के बाद आया है वाव, तो इसको हम करेंगे दो हरकत लंबा और यह वाव मद, माशाअल्लाह, वेरी गुड, आप सब ने ठीक कहा। हमारा जो क़लक़ला हम्स का भी रिवीजन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अलिफ और या मद भी इसमें देख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत अच्छा कहा आप सब ने, वेरी गुड इंटरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लाम के बारे में पढ़ने से पहले आप सबसे अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकती हैं इंशाअल्लाह। हम रिवीजन इंशाअल्लाह कल कर लेंगे फ्राइडे, अगर आप में से हर एक रेडी है, बिकॉज़ ऐसा होता है कि फ्राइडे जो है छुट्टी हो जाती है और आपको मैं रिवीजन करने के लिए तो कहती हूँ, लेकिन नेक्स्ट दिन जो है आप सब भूल जाती हैं, बिकॉज़ आई थिंक यू डोंट डू द रिवीजन। अगर हमने कल की क्लास भी ली और हम सब ने हरकत से लेकर यहाँ शद्दा तक अगर हमने एक बार रिवाइज़ कर लिया, मेरे साथ अगर आप रिवाइज़ करेंगी तो आप इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से उसको याद रख पाएंगी। अगर फ्राइडे को कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, सेम टाइमिंग होगा 4 to 4:40 एंड 7:30 to 8:10 PM का जो भी टाइमिंग है, 2 बैचेस ही होंगी, लेकिन कोशिश करें कि करेक्टली आप डिवाइड करें। ऐसा होता है कि मॉर्निंग बैच में सिर्फ 10 या 11 सिस्टर्स आती हैं, बाकी सारे जो हैं वो आ जाती हैं सेकेंड बैच में। इस वजह से सेकेंड बैच वालों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बहुत कम स्टूडेंट्स को टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और फर्स्ट बैच वालों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट बैच में भी अटेंड किया करें ताकि आपको टाइम मिले, क्योंकि फ़र्स्ट बैच के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से सीख रही हैं, बिकॉज उनको टाइम ज़्यादा होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और उनको क्योंकि सिर्फ 7, 8 या कभी 10 आते हैं। तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट बैच में भी कल आया करें, तो आपको रिविज़न करने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। ओके, आप सब इंशाअल्लाह एग्री हैं, तो
انشاءاللہ کل ہم لیتے ہیں. اگر کسی کو پرابلم ہے تو مجھے پرائیویٹ میسیج کر سکتی ہیں کہ یو کانٹ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کریں انشاءاللہ. جی الحمدللہ اب سب ریڈی ہیں تو I'm really glad. جی اب اس میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، اگر نہیں ہیں تو بھی بتا دیں تاکہ میں انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کو جاؤں. Okay, any doubts dear sisters? No doubts, mashallah, because it is very easy, alhamdulillah. جی الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں لام جلالہ اللہ. اوکے فائن. اللہ جو ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو لام ہے اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں. اوکے انشاءاللہ. اوکے اب اس سے پہلے میں آپ کو وہ سلائڈ دکھا دوں گی جہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کس طرح ہم یہ دیکھیں، یہ ہے الف یعنی حمزہ فتحہ ا، اور لام مشدد ہے فتحہ کے ساتھ تو اس کو اللہ پڑھیں گے. رائٹ، اگر ہم فتحہ کے جگہ کھڑی فتحہ ڈال دیں تو اس کو اللہ پڑھیں گے. اور یہ اللہ جو ہے کھڑی فتحہ کے ساتھ یہ میننگ لیس ورڈ ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. اوکے there is no meaning for this اللہ، کیونکہ لام تشدید ہے، اس کے اوپر ہے اسٹینڈنگ فتحہ اللہ. there is no meaning. لیکن جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور ہم اس طرح پروناؤنس کرتے ہیں تو وہ ورڈ بھی میننگ لیس ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ لام کو ہم موٹا پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ نماز میں ہم ہر نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر. اگر ہم نے وہاں اللہ اکبر کہا تو it will be just like meaningless نا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم ٹھیک پڑھیں نماز میں قرآن میں انشاءاللہ. رائٹ، تو I thought کہ آج ہمیں ڈسکس کر ہی لیتے ہیں لام جلالہ کے بارے میں. اللہ کے ورڈ میں اس کو یہ نہ کہیں کہ اللہ والا لام، یہ بے ادبی ہوگی. اللہ کے ورڈ میں جو لام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لام جلالہ. اوکے یہ جو لام ہے اس سے پہلے اگر اللہ کا جو ورڈ ہم لکھتے ہیں اس سے پہلے کے لیٹر پہ ہم فوکس کریں گے. اگر اس کے اوپر ہو فتحہ یا ضمہ تو ہم اس ورڈ اللہ کا جو ورڈ ہے اس کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے. لام جلالہ موٹا پڑھا جائے گا. فار ایگزامپل اللہ اکبر. اوکے هو اللہ اللہ. اور اگر آئے ضمہ کے ساتھ تو نصر اللہ. it should be heavy. لیکن اللہ کا جو ورڈ ہے اس سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ آئے تو ہم پڑھیں گے ای. فار ایگزامپل بسم اللہ ملا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ. رائٹ، ویری ایزی اینڈ ویری سمپل. بس فوکس رکھیں کہ اللہ کا جو ورڈ ہے لام جلالہ اس سے پہلے کے لیٹر کو ہم فوکس کریں گے، اس پہ ہے فتحہ ضمہ تو موٹا پڑھا جائے گا. آج سے آپ کوشش کریں کہ آپ کی نمازوں میں اور آپ کی دعاؤں میں بھی، کیونکہ دعائیں کچھ سٹارٹ ہوتی ہیں قرآن اللہم. رائٹ، سونے کی دعا ہو، جاگنے کی دعا ہو اور کھانے کے بعد کی دعا جو بھی ہو، ہم اس میں اللہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اللہ نہ بولیں. الحمدللہ اگر ہو تو وہاں پہ وہ لائٹ ہی ہوگا بیکاز للہ آ رہا ہے نا. تو ہم انشاءاللہ یہاں پر دیکھتے ہیں اللہم اللہم. اوکے لام وہاں بھی موٹا ہوگا. واللہ ورڈز کے ساتھ دیکھتے ہیں واللہ کیونکہ واو کے اوپر ہے فتحہ. یشاء اللہ یہاں بھی حمزہ پہ ہے فتحہ. سبحانک اللہم سبحانک اللہم قالوا اللہم. اوکے میم مشدد پر بھی غور کریں، ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. اب دیکھیں گے لائٹ کس طرح پڑھیں گے. باللہ للہ دین اللہ قل اللہم. اوکے قل اللہم لام کے نیچے ہے کسرہ اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے لائٹ. الحمدللہ it is very simple very easy. اللہ کا جو ورڈ ہے اس سے پہلے کے لیٹر کو دیکھیں فتحہ ضمہ وہ موٹا، اگر کسرہ ہو تو انشاءاللہ لائٹ پڑھیں گے. I hope there is no difficulty in this. ہم اس کو انشاءاللہ ورڈز میں ڈال کر دیکھتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ یہاں پر بھی کوئی اور رولز ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں چیٹ باکس میں. یرید اللہ یہاں پہ لام یرید اللہ لام موٹا پڑھا جا رہا ہے رائٹ بیکاز دال پہ ہے ضمہ. یہاں کون سا رول آیا ہے؟ یریدو میں آیا ہے یا مد. ماشاءاللہ ویری گڈ. جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ ورڈ میں اللہ کا جو اللہ کے ورڈ کا جو لام ہے لام جلالہ ہیوی ہوگا یا لائٹ ہوگا اس ورڈ میں؟ سیکنڈ
جی ماشاء اللہ ہیوی ہوگا کیونکہ نون کے اوپر ہے فتحہ، ان اللہ، ماشاء اللہ۔ اوکے، یؤمنون، یہاں پر دیکھیں حمزہ پر جھٹکا آئے گا، یؤمنون، نون، نونا میں کون سا آیا ہے رولنگ؟ واو مد آیا ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ یؤمنون، جھٹکا کا پریکٹس اس ورڈ سے کر لیں، یؤمنون۔ اوکے، یہاں پر کون سا ہیوی یا لائٹ پڑھا جائے گا؟ اللہ کا جو جی لائٹ پڑھا جائے گا، ماشاء اللہ، ویری گڈ، کیونکہ کسرہ ہے با پہ، باللہ، یؤمنون باللہ، اس طرح انشاءاللہ۔ اوکے، فی میں کون سا رولنگ آئی ہے؟ فی یا مدہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ سبیلی، سبیلی میں کون سی رولنگ آئی ہے؟ یا مد آئی ہے، ماشاء اللہ۔ فی اب بتائیں کہ یہاں لام جلالہ ہیوی ہوگا یا لائٹ ہوگا؟ لائٹ ہوگا، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ لام پہ کسرہ ہے، فی سبیل اللہ، ویری گڈ، آپ سب بہت اچھا کر رہی ہیں، آئی ہوپ آپ سب ریویژن کر رہی ہوں گی، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آمین۔ جی یہاں بتائیں کہ جو لام جلالہ ہے کس طرح پڑھا جائے گا؟ لام کو یہاں ہیوی پڑھا جائے گا، ماشاء اللہ، کیونکہ میم پہ ہے فتحہ، انعم اللہ، انعم اللہ۔ کوشش کریں کہ اللہ کا جب ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر ورڈ یہاں پہ تو ہیوی کریں، لیکن میم کو ہیوی نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے کے لیٹر کو بھی ہیوی کر دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں انعم اللہ، مو نہیں پڑھنا، انعم اللہ، اوکے جی۔ فضل، ضاد کو ہیوی رکھیں، فضلم، لم یہاں پہ میم مشدد ہے، دیکھیں، فضلم۔ یہاں پہ بتائیں کہ لام، جی لام کیا ہوگا؟ ہیوی پڑھا جائے گا، الحمدللہ، من اللہ، فضل من اللہ۔ اوکے، یہاں پر اس ورڈ میں ہم لام کو لائٹ کریں گے یا ہیوی کریں گے؟ جی ماشاء اللہ، ویری گڈ، کیونکہ تا پہ ہے کسرہ، کا خشیت اللہ۔ اوکے، یہاں پر لاسٹ ورڈ میں کیا پڑھا جائے گا؟ ہیوی پڑھا جائے گا، ماشاء اللہ، کیونکہ ضمہ ہے، لعنہم اللہ، لعنہم اللہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، آپ سب نے بہت اچھا رسپونڈ کیا، الحمدللہ، بہت اچھا آپ سیکھ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح ہی آپ کو کیوریوسٹی دے اور استقامت دے، آمین۔ تو اب ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ را کو کس طرح ہم ہیوی کرتے ہیں۔ را کو ہیوی کرنے کے لیے یہ سلائیڈ ہم نے آلریڈی ایک بار دیکھی تھی، ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی ہم پڑھیں گے اور را کو ہیوینس کے ساتھ تو ہماری جو زبان کی جڑیں اوپر کی طرف اٹھنی چاہیے، تو آٹومیٹیکلی یہ ہیوی ہو جائے گا، را را را، اوکے۔ نیچے رکھ کے زبان کی جڑ کو دیکھیں، را ساؤنڈ ہی ہیوی نہیں آئے گی، را اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے فائن، تو کہاں کہاں اس کو ہیوی کیا جائے گا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اوکے اوکے فائن۔ یہاں دیکھیں را کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ کہاں پڑیں گی۔ یہ سارے رولز ہم آلریڈی کر چکے ہیں جب بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کسرہ، کسرتین اور را ساکنہ سے پہلے کا لیٹر کسرہ ہوگا، یہ سب ہم نے دیکھا جسٹ فار ریویژن، تاکہ نیکسٹ رولز کو جانے سے پہلے آپ کو یہ سب آ جانا چاہیے، بیکاز آئی ہوپ آپ سب قرآن ڈائری پڑھ رہی ہوں گی اور آپ کو یہ رولز جاننا ضروری ہے، رائٹ، الحمدللہ۔ تو دیکھتے ہیں را باریک کب پڑھا جائے گا۔ را جب بھی کسرہ اور کسرتین کے ساتھ ہوتا ہے تو لائٹ، یہ آلریڈی ہم نے سیکھا ہے، ویری ایزی۔ ورڈ میں دیکھتے ہیں رسالاتی، رسالاتی، ری ہے، ویری ایزی، رائٹ، اٹ از پروناؤنسڈ لائٹ، باریک ہوگا۔ رن، اس کو رن نہیں بلکہ رن کہیں گے۔ اب جب را ساکن ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے اس سے پہلے والا لیٹر جو ہوگا کسرہ تو پڑھا جائے گا لائٹ، ارسال، ارسال، رائٹ، ویری ایزی، الحمدللہ۔ اور ہے نیکسٹ، را ساکنہ تو ہے لیکن اس سے پہلے کا لیٹر بھی اگر ساکن آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، رائٹ۔ را ساکنہ ہے، اس سے پہلے کا لیٹر بھی اگر ساکنہ ہے تو اس سے پہلے کا دیکھیں گے، اگر اس پر ہے کسرہ تو ہم اس کو را ساکنہ کو بھی باریک پڑھیں گے، جیسے فار ایگزامپل
حجر, فکر. اوکے, ویری ایزی, الحمدللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں ہیوینس کس طرح ہوگا. را فتحہ کے ساتھ, ضمہ کے ساتھ از ہیوی. را رو, ہم اس کو را نہیں بولیں گے. انگلش کا ورڈ آپ نے دیکھا ہوگا RAW, را. را رو, رن رن. اوکے, it should be heavy. رحمن, رسل رسل, طیرن, غفور, ہیوی ہوگا. را ساکنہ ہو تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے. اگر اس سے پہلے کے لیٹر پہ ہو فتحہ یا ضمہ تو ہم اس کو پڑھیں گے ہیوی پڑھیں گے, جیسے اکبر, اکبر, اس طرح انشاءاللہ. اور نیکسٹ ہے را ساکنہ سے پہلے ضمہ, مرسل, مرسل. سیم تھنگ ود را ساکنہ, اور اس سے پہلے کا لیٹر بھی ہے ساکنہ تو ہم اس سے پہلے کے لیٹر کو دیکھیں گے. اگر اس کے اوپر ہو فتحہ اور ضمہ تو ہم اس کو پڑھیں گے ہیوی, صبر. اوکے, شکر, اس طرح انشاءاللہ. الحمدللہ. اوکے, لیکن ایکسیپشن کیا ہے, یہاں دیکھیں را ساکنہ سے پہلے کے لیٹر پہ ہے کسرہ, رائٹ, لیکن پھر بھی اس کو ہم پڑھیں گے ہیوی جسٹ بیکاز اس کے بعد کا جو لیٹر ہے وہ ہیوی ہے. جسٹ ٹو پریپیئر یور ٹنگ ٹو پروناؤنس دی ہیوی لیٹر, یعنی ہمارے منہ کو ہیوی لیٹر پروناؤنس کرنے کے لیے, تیار کرنے کے لیے, اس سے پہلے کا جو لیٹر ہے را ساکن, اس کو بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے. پورے لیٹرز آتے ہیں جیسے قاف, غین, خا, صاد, ضاد, طا, ظا, یہ ہیوی ہے نا. مرصا, مر کے بعد صاد, اس کو ہم کیا کریں گے, مرصاد, ہیوی ہی پڑھیں گے تاکہ نیکسٹ جو ہیوی لیٹر ہے اس کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو. اس لیے یہ رول اپلائی کیا گیا ہے کہ را ساکنہ کے بعد اگر ہیوی لیٹرز ہوں تو ہم را ساکنہ کو ہیوی پڑھیں گے. جسٹ اس کا ریزن کیا ہے, تاکہ ہمارا جو منہ یا زبان جو بھی ہے وہ نیکسٹ ہیوی لیٹر کو ہیوی پروناؤنس کرنے میں آلریڈی پریپیئرڈ ہو. دیٹس اٹ, سمپل. اس کا وجہ یہی جان لیں, مرصاد, فرقہ. اوکے, ویری ایزی, الحمدللہ. الحمدللہ, ہم نے سیکھ لیا ہے رولز آف را, اینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح لام جلالہ کو ہیوی پڑھا جائے گا, الحمدللہ. اور ہم نے غنہ کے بارے میں سیکھا. آج سے کوشش کریں گے غنہ جب بھی آپ پروناؤنس کریں گی تو 2 حرکت اس کا نیزلائزیشن یعنی ناک میں آواز جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شدہ کو کس طرح ہم پروناؤنس کرتے ہیں. عین کو آرام سے آسانی سے پڑھا کریں. اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ میسج کر سکتی ہیں, ایڈمنس کے نمبر آپ کے پاس ہیں, آپ کوئی بھی ایڈمن کو کریں, اس کا رسپونڈ میں ہی کرتی ہوں. آپ کے آڈیوز جو ہیں مجھے فارورڈ ہو جاتے ہیں پرسنل نمبر پہ, تو ڈونٹ وری انشاءاللہ. جو بھی آپ کے کویشچنز ہیں آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ ان واٹس ایپ. تو اب ہم فی الحال میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. کل کے ریویژن کے بارے میں واٹس ایپ میں ڈسکس کر لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.